تازہ مضمون حاضر خدمت ہے. اس کا عنوان ہے ہمارے گھر میں ڈکوری کا گھر. ہمارے گھر میں ڈکوری کا گھر اس کا عنوان ہے. کچھ یوں عرض کیا ہے کہ ہم ایک انسان ہیں، اگرچہ ننگے انسانیت ہی صحیح، لیکن آفٹر آل ایک انسان ہی تو ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے انسانوں سے تو سبق لیتے ہی ہیں، لیکن انسانوں کے علاوہ جانوروں سے تک سبق لینے میں ہمیں کوئی عار نہیں ہوتا. انسان کی شخصیت کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی باتیں سیکھے. چلتی پھرتی ہر زندگی ایک روح ہوتی ہے، اور روح اجسام کتنے ہی کیوں نہ بدلے، ہے تو وہ خدا کی پھونک ہی، اور یہ ناممکن ہے کہ خدا کی پھونک ہو اور معلّہ و مجلّہ نہ ہو. چنانچہ ہم نے بزدلوں سے بہادری، بخیلوں سے فیاضی، جھوٹوں سے سچائی، تاجروں سے اکتفا، آجروں سے مروت، کمزوروں سے ظرف اور کمینوں سے خلق سیکھا ہے. نیز زہر اگلنے والوں سے شہد اور ڈنک مارنے والی ڈکوریوں سے لال و جواہر لوٹے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں اکیلے ہم شاگرد ہیں اور ساری دنیا ہماری استاد ہے. اب یہی دیکھیے، ہمارے دیوان خانے میں ہماری مرضی کے خلاف ایک ڈکوری نے اپنا گھر بنا لیا. ستانے والوں میں انسانوں کی کوئی کمی تھی جو ڈکوری بھی آن پہنچی. کیا عرض کریں، ایک دن ظہرانے سے فراغت کے بعد خیل اللہ کی نیت سے جو خدرے دراز ہوئے اور کوئی دم نیند کی آغوش میں جانے ہی والے تھے کہ ایک مکروہ اور جاسوس آواز نے ہمیں نیند سے بیدار کر دیا. اس خطرناک آواز کو ہم بچپن سے سن رہے ہیں. 3 آوازیں ہمیں بہت بری معلوم ہوتی ہیں. ایک گدھے کی آواز جو اب نہیں رہے لیکن اپنے نقوش چھوڑ گئے ہیں. دوسرے شادی خانوں میں ناشائستہ افراد کے کرسیوں کے گھسیٹنے کی آواز. تیسرے چیختی چلاتی تلخ تباہ عورت کی آواز جو شریف مردوں کے کان پھاڑ دیتی ہے. اب یہ چوتھی آواز تھی جو ہمیں مسلسل پریشان کر رہی تھی. ہم نے لیٹے لیٹے ہی آنکھیں کھول کر آواز اور آواز نکالنے والی چیز کو ملاحظہ کیا. ہاں، یہ وہی ڈکوری تھی جس سے ہم اپنے بچپن سے ڈرا کرتے تھے، اور خیر سے آج بھی ڈرتے ہیں. اس کی صورت و حیت تو ڈراؤنی تھی، لیکن اس کی دم، سرخ سرخ دم جس میں شاید زہر بھرا رہتا ہے، مزید خطرناک لگ رہی تھی. دم اور دھڑ کے درمیان محض ایک باریک سی لکیر تھی جو نہایت سلیقے سے دم اور دھڑ کو جوڑے رکھا تھا. دھڑ کے اوپر سرخی مائل 4 عدد پر اور نیچے 4 عدد پاؤں، مزید برآں 2 عدد ماحول کا جائزہ لیتی ہوئی مونچھیں، اور عقب میں 1 عدد خوفناک ڈنک جو ذرا سی چھیڑ پر کسی کو بھی اپنی برکات سے نواز سکتی تھی. وہ ہمارے اطراف ایک مکروہ آواز کے ساتھ مسلسل گھوم رہی تھی. ایک دفعہ تو وہ ہمارے چہرے کے قریب آ کر ہمیں گویا خبردار کیا کہ قلمکار، اگر تیرے ہاتھ میں طنز کے نشتر چلاتا ہوا قلم ہے تو کیا ہوا، میرے پاس بھی تیز دھار والی ڈنک ہے جو درد اور سوجن دونوں سے نواز سکتی ہے. ہمارے ہاتھ میں عموماً ہمارا مطبوعہ دیوان رہتا ہے جو اردو پر ظلم و تشدد کے اس عہد میں ہم اسے اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں. افسوس، ہم نے تو بہت چاہا کہ ہمارا دیوان کچھ ارمان بھرے خودبین وہ خود سر سینوں سے لگا رہے اور ہمارے رومانس سے مملو اشعار صاحب جمال لوگ اٹھتی بیٹھتی سانسوں کے ساتھ پڑھا کریں، مگر یہ ہو نہ سکا. اور اب یہ عالم ہے کہ مصداق ہمارا دیوان کسی شیرخوار بچے کی طرح اب ہمارے سینے سے چمٹا رہتا ہے، اور ہم اسے بہلا بہلا کر طاق میں رکھ دیا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایک دن صبح اردو طلوع ہوگی. ایک نہ ایک دن صبح اردو بھی طلوع ہوگی، میر و حافظ کے ڈنکے بجیں گے تو ہمارا دیوان بھی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. بہر صورت جب ڈکوری ہمیں ڈرانے کے در پہ ہوئی تو ہم نے چاہا کہ اپنی مجلد دیوان اس پر دے ماریں. اگر ہم اپنے دیوان سے ڈنک مارنے والی ڈکوری کو تک نہ مار سکیں تو گیا سمجھدار لوگ ہمیں دیوانے قرار پائیں. پھر ہم نے سوچا کہ ہم کوئی روس کے صدر
مسٹر پوٹن ہے جو ظلم و تشدد کو بہادری اور خون ریزی و غارت گیری کو جوان مردی سے تعبیر کریں۔ چنانچہ ہم نے خود کو جادہ رحم و کرم پر اما رکھا اور بحمد اللہ تعالیٰ اپنے ناپاک ارادے سے باز رہے اور ہندوستانی معصوم عوام کی طرح ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم کی تصویر بنے رہے اور سوچتے رہے کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ڈکوری کی بے چینی و بیتابی کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے گھر میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہے اور ایک موزوں جگہ کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اس کی جرأت رندانہ تو ملاحظہ کیجئے، اب وہ ہمارے اطراف چکر لگانے لگی گویا اجازت طلب کر رہی ہو۔ چکر لگانے والوں کے نیاز مندانہ انداز سے جب مالک الملک خوش ہو جاتا ہے تو ہم نے بھی کارساز حقیقی کی اتباع کرتے ہوئے ڈکوری کی مراد پوری کی اور اسے اپنے دیوان خانے میں اپنا مکان بنانے کی اجازت مرحمت فرما دی کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم کون ہوتے ہیں جو اس کی آرزو کو پامال کریں؟ آج ہر کوئی دوسرے کی آرزو کو پامال کرنے کے لیے ایک پاؤں پر کھڑا ہے، لیکن ہم انسانوں کی دیکھا دیکھی ایک ڈکوری کی تمنا کو تو پامال نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ ماں بدولت نے ڈکوری کو اپنا گھر بنانے کی اجازت مرحمت فرما دی اور ڈکوری نے اس کے جواب میں بحضور فقیر سراپا تقصیر سلمہ شکریہ میں کورنج بجا لایا اور اپنی بے سری بانسری بجاتی ہوئی کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے سوراخ سے باہر نکل گئی۔ جب وہ گزر گئی تو ایسا معلوم ہوا گویا سر سے محشر ٹل گیا ہے۔ ڈکوری کی روح فرسا آواز سن لینے کے بعد نیند کے آنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ جب نیند نہیں آئی تو ہم نے شمع کا ایک بہت پرانا پرچہ نکالا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ اتفاقاً لکس کے ایڈ میں لیلا چٹنس کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ اتفاقاً لکس کے ایڈ میں لیلا چٹنس کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ ہم نے اس بڑھیا کو اپنے بچپن سے ایک مسکین مریضہ کی صورت میں دیکھا تھا۔ بیچاری کی صورت خانگی مدرسے کی آیا سے بہت ملتی جلتی تھی، جسے مدرسے کے مالک نے کام لے کر دبلا کر دیا ہو۔ نیز بیچاری کی آواز اس درجہ منحنی تھی وہ آخری بار آواز دے رہی ہو۔ یا اللہ، جب وہ اور لکس کے ایڈ میں اینک لگا کر دیکھا تو لیلا چٹنس واقعی اپنے شباب کے گیت گا رہی تھی۔ لب و رخسار بہاروں کے عکاس تھے، آنکھوں کی چمک نغمزن تھی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ پرانے کھنڈرات کو دیکھ کر نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ماضی میں وہ بھی قابل دید اور لائق رشک محلات تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ صورتیں جن پر ایک زمانہ فدا رہتا ہے، ایک زمانہ گزرنے کے بعد زمانے کی نگاہوں سے گر جاتی ہیں۔ جن کے خوبصورت لب و رخسار سے نگاہیں ہٹتی نہ تھیں، کوئی ان پر ایک نگاہ ڈالنے تیار نہیں رہتا۔ شاید یہی وجہ رہی ہو کہ مشہور زمانہ ایکٹریس اور اپنے وقت کی حسین ترین خاتون سچترا سین نے دادا پھالکے ایوارڈ لینے کے لیے اپنے ذوف کی بدحیتی کے ساتھ لوگوں کے درمیان آنا گوارا نہ کیا، چنانچہ ان کا ایوارڈ ان کے گھر تک پہنچا دیا گیا۔ ہمی طور وینس آف دی انڈین اسکرین محترمہ ممتاز جہاں بیگم دہلوی المعروف بمدھوبالا، مرحومہ و مغفورہ، جن پر شہنشاہ جذبات یوسف خان اور بشمول ماں بدولت ہر کوئی فدا تھا۔ ہمی طور وینس آف انڈین اسکرین محترمہ ممتاز جہاں بیگم دہلوی المعروف بمدھوبالا، مرحومہ و مغفورہ، جن پر شہنشاہ جذبات یوسف خان اور بشمول ماں بدولت ہر کوئی فدا تھا، جن پر ایک نگاہ ڈالنے زمانہ ترستا تھا، انہیں اپنے آخری دنوں اپنے آپ پر ایک نگاہ ڈالنا گوارا نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے گھر کے تمام شیشوں کو توڑ ڈالا تھا۔ شیشوں کے ٹوٹنے سے کہیں صورتیں بدلتی ہیں؟ یہ خیالست و محالست و جنوں۔ ابھی ہم شمع کے اوراق کو الٹتے ہوئے دیگر تصویروں پر غور کر ہی رہے تھے کہ وہی مکروہ آواز پھر سنائی دینے لگی۔ اف، یہ مکروہ آواز! آخر ہم نے اسے اپنے گھر میں اپنا گھر بنانے کی اجازت تھی کیوں دی؟ ہماری مت تو ماری نہیں گئی تھی، اب اس آواز کو مسلسل سننا پڑے گا۔ جب اجازت دے دی ہے تو اب خمیازہ پروانہ بکتو۔ پھر اچانک اس کی آواز تھم گئی۔ معلوم ہوا کہ اس نے اس جگہ کا انتخاب کر لیا ہے جہاں اسے گھر بنانا ہے۔ اس کے ہاتھ میں
گھر بنانا ہے، یعنی ہمارے تخت طاؤس سے لگی دیوار کے ایک کونے میں کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ کہ مصداق وہ ہمارے منہ کے سامنے اپنا گھر بنانے پر تل سی گئی تھی، اجازت نامہ اس کے ہاتھ میں تھا اور ہم ہاتھ ملتے رہ گئے۔ وہ دیوار پر بیٹھے بیٹھے اپنی لال لال خطرناک دم مسلسل ہلا رہی تھی اور دیوار کا جائزہ لے رہی تھی، گویا مکان کا لے آؤٹ تیار کر رہی ہو۔ پہلے اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیوار کی سطح کو دیکھا، پھر اڑتی ہوئی چلی گئی۔ دوسری دفعہ جو آئی تو اس کے پنجوں میں گیلی مٹی کا ایک گولا تھا اور اس نے اس گولے کو دیوار پر چسپاں کر دیا۔ پہلے اس گولے کو اس نے دیوار پر پھیلایا، پھر ایک لائق انجینئر کی طرح اسے اندر سے کھوکھلا بھی کر دیا۔ اتنا کام کرنے کے بعد وہ پھر چلی گئی اور ہم شمع کی دیگر حسیناؤں کی تصاویر میں کھو گئے اور سوچنے لگے کہ کچھ ہو، شمع نے اپنے پروانوں کو اردو پڑھنا تو سکھا دیا تھا۔ کچھ ہو، شمع کے پروانوں نے اردو پڑھنا تو سکھا دیا تھا۔ چہارم کے بچے تک اس دور میں شمع بآسانی پڑھ لیا کرتے تھے، ہم نے تو شمع پڑھتے ہوئے ہی گویا اردو سیکھی ہے۔ ہم اس حقیقت پر غور کر ہی رہے تھے کہ ڈکوری پھر اپنی مکروہ آواز کے ساتھ آئی اور نہایت خاموشی سے اپنے گھر کی بنیاد کو درست کیا، پھر چلی گئی۔ ہم ہی تو اور وہ آتی رہی اور جاتی رہی اور ہم اس کی محنت شاقہ کو دیکھ کر دریائے حیرت میں غوطہ-زن رہ گئے۔ جس طرح ایک شریف آدمی کو اپنی چڑک اور بددماغ بیوی سے بہرحال دھیرے دھیرے ایک لگاؤ سا ہو جاتا ہے، بے عینی ہی ہمیں اب ڈکوری سے ایک طرح کا لگاؤ ہو چلا تھا۔ اب ہم نے اسے غور سے دیکھا، وہ اس درجہ سلم تھی کہ رہ رہ کر ہمیں عہد گزشتہ کی خوبصورت رقاصہ ہیلن کی یاد آتی تھی۔ اسے گویا کمر تھی ہی نہیں، مرزا نے شاید کچھ ایسی ہی کمر کے بارے میں کہا تھا کہ ہے کیا جو کس کے باندھیے میری بلا ڈرے، کیا جانتا نہیں ہوں تمہاری کمر کو میں۔ کمر کے ذکر پر یاد آیا کہ جب ہم نے ڈکوری کو بغور دیکھا تو ہمیں عہد گزشتہ کی ایک معروف اسکوٹر ویسپا کی یاد آ گئی۔ ڈکوری کو انگریزی میں ویسپ کہتے ہیں اور اس کی شکل و حیت ویسپا سے بہت ملتی جلتی ہے۔ بادی و نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ویسپ کو دیکھ کر ہی ویسپا بنائی گئی ہے۔ ڈکوری کی طرح ہی اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک سر، دوسرے دھڑ اور تیسرے اس کی پتلی سی کمر جس پر سوار اپنے پاؤں رکھتا ہے اور وقت ضرورت بریک بھی لگاتا ہے۔ چنانچہ جب ہم ویسپا پر سواری کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے گویا ہم ڈکوری کی پیٹھ پر بیٹھ کر اڑے جا رہے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یقیناً آپ کو بھی ویسپا میں ایک ویسٹ ضرور نظر آئے گی، تاہم یہ ہمارا اپنا خیال ہے جو ہمارے دوسرے خیالوں کی طرح غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ڈکوری اس درجہ پھرتیلی اور جفاکش تھی کہ اسے دیکھ کر ہمیں اپنے آپ سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ اس درجہ محنتی ہے کہ کوئی دم لینے کے لیے نہیں بیٹھتی، اور ہم اس درجہ کاہل الکار ہیں کہ اگر ذہن میں کوئی لطیف خیال کون بھی جاتا ہے خود اٹھ کر باوجلت ممکنہ کاغذ قلم نہیں سنبھالتے، بلکہ سوچتے ہیں کہ اب بستر سے کون اٹھے اور کون کاغذ قلم لے آئے، لیکن خیال اتنا نازک ہے کہ اسے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ پہلے اوم پرکاش کے انداز میں بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ ارے سنتی ہو، ذرا کاغذ قلم تو دینا۔ اگر وہ اپنی موروثی عادت شریفہ کے سبب ہماری آواز کو سنی انسنی کر دیتی ہے تو کسی اجڑے ہوئے نواب کی طرح بچوں کو پکارتے ہیں، ارے کوئی ہے ذرا میز پر سے کاغذ قلم تو لے آؤ۔ جب بچے بھی اپنی مصروفیات گوناگون کے سبب باپ کی آواز کو لائق اتنا خیال نہیں کرتے تو اب خود ہمارا نمبر آ جاتا ہے۔ کیلتے کنارتے سرکتے سکارتے اٹھ کر کاغذ قلم لے کر گاؤ تکیے سے لگ کر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا۔ افسوس جو خیال کے ذہن شریف میں کوندا تھا وہ اب دھندلا سا پڑ جاتا ہے۔ اچھا خیال کہاں بہت دیر تک سطح ذہن سے چشمہ رہتا ہے۔ لطیف خیال نقش برآب کی طرح خود بھی لطیف ہوتا ہے، لمحات کی موجیں اسے دور اور بہت دور لے جاتی ہیں۔ چنانچہ ہم القائے دیگر کے انتظار میں کاغذ قلم رکھ کر بار دیگر اپنے بستر میں دبک جاتے ہیں۔ اگر وہ خیال مقدر میں ہے تو پھر خیال یار کی طرح لوٹ آئے گا۔ اب آپ کو سوچئے کہ ایک کاہل قلم کار سے ایک محنتی و جفاکش ڈکوری کس درجہ اعلیٰ و افضل قرار پاتی ہے۔ ڈکوری نے اپنا گھر مستطیل بنایا تھا اور ہم سوچتے رہ گئے کہ اس کا انڈا تو زیرے کے برابر ہوتا ہے، پھر اس نے ہاتھی کے داڑھ کے برابر گھر کیوں بنایا ہے؟
لیکن ڈکوری کی باتیں ڈکوری جانے. اس نے ایک انگشت برابر گھر بنایا اور ایک جانب ایک سوراخ رکھا اور پھر اڑتی ہوئی چلی گئی. اب جو آئی تو اس کے پاؤں میں اس کے خط کے برابر ایک لاروا تھا. وہ ایک ممتا بھری ماں تھی اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے اس کی ولادت سے پہلے ہی اس کی غذا کا بندوبست کر رہی تھی. وہ مادہ ڈکوری تھی اور اپنا گھر بنانے اور اس میں انڈا دینے کے لیے یہ سارے جتن کر رکھے تھے. اب نر ڈکورا کہاں ہے اس کا تو خود ڈکوری کو بھی پتہ نہیں تھا. یوں بھی کس نر کو اپنی مادہ اور مادہ کے نوزائیدہ کا خیال رہتا ہے. کمبخت نر کا کام ہی تو اپنے کام سے کام رکھنا ہوتا ہے. نر تو اپنا کام نکالنے کے بعد پریم چوپڑا کی طرح غائب ہو جاتا ہے اور مادہ شرمیلا ٹیگور کی طرح در بدر دیوار بدیوار دہلیز بدہلیز سرگرداں نظر آتی ہے تاکہ اس دھول کے پھول کو جنم دے سکے. ماں خواہ انسان کی ہو یا جانور کی، ماں ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ دین اسلام نے ماں کے مرتبے کو عرش معلیٰ پر پہنچا دیا ہے اور ماں کے قدموں کو جنت کی آمادگاہ قرار دیا. باپ کو احسان کے عنوان سے ایک حصہ دیا تو ماں کو 3 حصے عطا فرمایا. ماں کی آواز پر نماز کو تک توڑنے کا حکم صادر فرمایا. چنانچہ ڈکوری نے ایک عدد لاروے پر اکتفا نہیں کیا. اسے خوب معلوم ہے کہ اس کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی بھوکا ہوگا اور بھوکے شیر کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے گا. اس لیے اس نے دوسرا لاوا لا کر سوراخ کے اندر ڈھکیل دیا. پھر تیسرا لاوا لے آئی اور اسے بھی نظر زندہ کر دیا اور پھر اندر گھس گئی. ہم سمجھ گئے کہ اب وہ انڈا دے رہی ہے. انڈا دے کر باہر آئی اور گھر کے دروازے کو مٹی کا لیپ لگا کر مہر بند کر دیا تاکہ نوزائیدہ موسموں کی آمد و رفت، حالات کے زیر و زبر اور شریر بچوں کی شکست و ریغ سے محفوظ رہ سکے. اور پھر مڑ کر ہمیں دیکھا. جو یہ سب ہم نہایت صبر و تحمل نیز حیرت سے دیکھ رہے تھے. کہنے لگی کہ اے قلم کار، محض قلم چلانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں بھی چلانے پڑتے ہیں. میں نے تو اپنے بچے کے لیے گھر بنایا ہے، کیا تو نے بھی اپنے بال بچوں کے لیے کوئی گھر بنایا؟ ڈکوری کے اس ناقدانہ و منصفانہ و مخلصانہ ارشاد پر نہ جانے کیوں ہمیں وہ لوگ یاد آ گئے جنہوں نے اپنے لیے تو فلک نما تعمیر کر لیے اور ہمیں اس لائق بھی نہ چھوڑا کہ کسی کوچے میں ڈکوری کے گھر کے مماثل کوئی حجرہ تعمیر کر سکے. متقی صاحب جیسے پختہ مزاح نگار کا یہی کمال ہوتا ہے کہ ڈکوری جیسی مکروہ چیز سے تذکرہ شروع کر کے جا کے ختم کرتے ہیں لیلا چٹنس، مدھو بالا اور سچترا سین کی کمر پر. یہ ہے فنکار کا کمال. تو یہ جو انہوں نے گوشے ڈھونڈے ہیں، پرانی یادوں کو تازہ کیا ہے. مجھے یاد آیا کہ ایک بچہ ضد کر رہا تھا باپ سے کہ سرکس دیکھنا ہے. تو باپ نے کہا دیکھنے کی کیا چیز ہے، سارے جانور ہوتے ہیں وہاں پر. تو نہیں وہاں پر ہاتھی جو ہے نا ذرا ڈانس کرتا ہے، ناچتا ہے. ہاتھی کو دیکھنے کی چیز ہے، وہ تو سکھاتے ہیں اس کو. ایسا نہیں ابا، ایسا نہیں ہے. وہ وہاں جوکرز بھی بہت اچھے جوکس بولتے ہیں. ارے وہ ڈرامے باز رہتے، وہ کوئی دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے. ابا میری بات سنیے، وہاں پر بہت حسین لڑکیاں اسکرٹ پہن کے نا گھوڑوں کو رنگ میں سے گھماتی ہیں. اس نے کہا اچھا ایسا ہے یار، گھوڑے دیکھ کے تو بہت دن ہو گئے، چلتے ہیں. تو مشتاق عباس متقی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ڈکوری میں سے کس کو نکالا ہے آج. اور آپ نے جو کہا کہ آج گدھے ختم ہو گئے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو گدھا کہہ دیا. اب وہ ڈاکٹر میڈیسن کے تھے یا PhD تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن گدھا کہہ دیا. مقدمہ دائر کیا انہوں نے جج کے سامنے. خیر مصالحت ہو گئی. نواب صاحب نے کہا معاف کر دو ان کو. معاف کر دیا انہوں نے اور اس کو وارننگ دی کہ آئندہ سے تم کسی ڈاکٹر کو گدھا نہیں کہو گے. انہوں نے کہا حضور بالکل نہیں کہوں گا میں، لیکن ڈاکٹر کو گدھا نہیں کہوں گا، لیکن کسی گدھے کو ڈاکٹر تو کہہ سکتا ہوں نا. کہاں کہہ لو. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. میرے مضمون کا عنوان ہے جھگڑنا. لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، دنگا فساد، خون خرابہ عصر حاضر کے من پسند مشغلے ہیں. جھگڑنے والے نیک نیت ہوں تو بلا وجہ بھی بڑے سے بڑا جھگڑا شروع کر سکتے ہیں. مذہب کے نام پر جھگڑا، فرقوں کا آپس میں جھگڑا، علماء، شعراء، ادبا میں جھگڑا، کھیل کود میں جھگڑا، ملکوں، ریاستوں، وزراء، فقراء، شاہوں، نوابوں میں جھگڑا، چوہا بلی کتے سانپ نیولے میں جھگڑا. جو ہنسنا جانتے ہیں نہ رونا، طنز و مزاح نہ جانتے ہوئے بھی ہنگامہ خیز جھگڑے. اقوام متحدہ ہو کہ دولت مشترکہ، اسمبلی ہو کہ پارلیمنٹ، ہر جگہ جھگڑے عام ہیں.
عین نکاح کے موقع پر مہر کے تعین کے لیے جھگڑا، قاضی صاحبان ہوں یا ادارے پیام شادی والے، بلکہ سبھی کی ذمہ داری ہے کہ فہرست جہیز دیکھیں تو مہر کی رقم کتنی ہے دریافت کر کے تعین کر دیں، ورنہ شادی خانے میں خوبصورت جھگڑے دیکھنے کے لیے تیار رہیں، نئی نئی شیروانیاں پہنے، نئے نئے سمدھیاں زبان کی لذت بانٹتے ہوئے آستین چڑھا لیں۔ جان ہے تو جھگڑا ہے، مر گئے وراثت کو لے کر وارثین میں جھگڑا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیں تو 20-25 سال تک جھگڑے ہی جھگڑے۔ بہرحال ہر لمحہ ہر لحظہ سب کے سر پر جھگڑے کی ننگی تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ دانشگاہیں تو جھگڑوں کے اڈے ہوتے ہیں۔ شکر صاحب ایک پروفیسر کو کہتے سنا، ہم طلباء میں پہلے زہر پھر علم بانٹ رہے ہیں۔ طلباء بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ علم کے سمندر میں نہیں، زہر ہلاہل میں نہا کر نکلے ہیں۔ میں اپنے مضمون کے بالکل آخری صفحے پہ آتا ہوں۔ چونکہ وقت کی تنگی ہے، دبئی سے خبر آئی ہے کہ لڑکی نے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ ان کا شوہر موصوفہ سے جھگڑا ہی نہیں کرتا۔ موصوفہ نے جج سے بخان کیا کہ میرا شوہر شادی ہو کے 1 سال ہو گیا لیکن اس نے آج تک ایک بھی جھگڑا نہیں کیا۔ کم ظرف اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرنے والا شوہر میں نے آج تک نہیں دیکھا نہ سنا۔ جا کے میں ہی اس کی تقدیر میں لکھی تھی، میری سیوا کرتا ہے، سر دباتا ہے، پاؤں دباتا ہے، کھانا پکاتا ہے، کھانا پروستا ہے، سارے برتن کپڑے دھو دیتا ہے۔ حد ہو گئی جج صاحب، میں نے اتنے فتنے فساد کیے لیکن اس بدتمیز نے جواباً جھگڑا تو دور کبھی جھڑکا تک نہیں، الٹا تحفے تحائف کے انبار لگا دیے۔ میں نے شادی سے پہلے کیا کیا سوچا تھا جج صاحب، کیا کیا منصوبے تھے، کیسے کیسے ارمان تھے، صورتحال یہ ہے کہ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ میں نے سوچا تھا جب میری شادی ہوگی تو میں اس طرح جھگڑوں گی، اس طرح جھگڑوں گی، ہر جھگڑا جیت جاؤں گی، یہ گالی دے گا تو میں جواب میں وہ گالی دوں گی، چپل سے مارے گا تو میں بیلن سے ماروں گی۔ یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، کم سے کم دن میں ایک جھگڑا تو ہو۔ بچپن سے میاں بیوی کے جھگڑے سنتے آئے اور ہماری قسمت دیکھیے، آپ ہی کہیے یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ دم گھٹتا ہے ایسے ماحول میں، لہٰذا میں نے تصفیہ کر لیا ہے، مجھے اب اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ منہ کو دستی لگائے جج صاحب ہنسی کو چھپاتے ہوئے شوہر نامدار سے پوچھا، میاں ہم ان کی طلاق کی عرضی قبول کر لیں تو؟ شوہر نے کہا نہیں جج صاحب، ایسا ہوا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ جج نے فیصلہ سنایا کہ یہ عدالت آپ کو 3 مہینے کا وقت دیتی ہے، آپ لڑائی جھگڑا مار پیٹ کی ٹریننگ لیں، پھر روزانہ کم سے کم 1 جھگڑے کا تحفہ اپنی بیوی کو دیں۔ ایسا کرنے میں ناکام رہیں تو آج خود طلاق ہو جائے گی، اس سے پہلے کہ ہمارے قلم و خرطاس آپس میں جھگڑ پڑیں۔ اللہ حافظ۔